बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर और चांसलर आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटीज़ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का 54वां सेकेंड इजलास और इजलास में वाइस चांसलर आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्बासी, सेक्रेटरी सदारती अमूर डॉक्टर मोहम्मद इदरीस अब्बासी, नुमाइंदा चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अल हसन भट्ट समेत दीगर अहदेदारान, मुख्तलिफ शोबों की टीएन फैकल्टीज़ और दीगर मेंबरान सेटेंडेंट ने शिरकत की। और इस मौके पर वाइस चांसलर आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्बासी ने सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और इसके अलावा इमरान को जामिया कश्मीर में जारी प्रोजेक्ट्स और जामिया कश्मीर को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के 2 अरब 42 करोड़ रुपए के सालाना बजट 2024-25 की मंजूरी दी गई, जिसमें से 201 मिलियन रुपए की ग्रांट आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दी है, जबकि इतनी ग्रांट आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से मजीद भी दी जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्बासी ने यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट दिलवाने पर सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कोशिशों पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि हक और सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर फ़लस्तीन समेत हर मुल्क में सहाफ़ियों पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। एहसास ज़िम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की असास है। उन्होंने कहा कि मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए आज़ाद सहाफ़त का होना नहायत ज़रूरी है। सहाफ़ी मुआशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और आवाम की आवाज़ हैं। जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी काबिल तहसीन हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि बहसीयत वज़ीर आला आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन और दाई हूँ। सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात हुकूमत का फ़र्ज़ है। बेघर सहाफ़ियों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि सच और हक़ की राह पर चलने वाले ज़िम्मेदार और बावकार सहाफ़ियों के साथ हैं और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 9 नवंबर को सवाबी में एहतजाज की कॉल दे दी। रावलपिंडी अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी आयद की गई थी, दोबारा ऐसा किया गया तो हमारा प्लान तैयार है। उन्होंने कहा कि अब हमें मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ानी होगी। मुल्क में आइन तोड़ा गया, मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है। फार्म 47 की हुकूमत से हमें छुटकारा हासिल करना है। अब हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि हमें मारा जाता है, हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक केस में रिहाई है, दूसरे में गिरफ्तारी हो जाती है। उनका मजीद कहना था कि 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर जमा हो रहे हैं। सवाबी में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। फाइनल कॉल सवाबी में दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि केपी हुकूमत सिर्फ एहतजाज, जलसे और नाच गाना करने में मसरूफ है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PIA खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। वफाक ही बता सकता है कि क्या केपी हुकूमत इस पर संजीदा है या नहीं। अगर सच में लेना चाहती है तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जल से जुलूस से किसी को आज़ादी नहीं मिल सकती। PTI शायद संजीदा नहीं। अगर बुशरा बीबी को अदालत से रिलीफ मिला तो फिर एहतजाज की क्या ज़रूरत है। बुशरा बीबी पहले भी सियासत करती थी, यहाँ भी कर रही हैं, सबको मालूम है। उनका कहना था कि वफाक के साथ कई बार सूबे के हुकूक की बात की है। अमनो अमान बहाल करने में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मैंने वज़ीर आज़म को अमनो अमान के लिए ख़त लिखा, ये सूबाई हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत इदारों के खिलाफ करारदादें पास कर रही है और रोज़ लोग शहीद हो रहे हैं। क्या सूबाई हुकूमत कुछ कर रही है? वज़ीर आला जब गायब थे तो PTI वाले कह रहे थे कि गिरफ्तार हुए। वज़ीर आला खुद साख्ता तौर पर गायब हुए थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कहा है कि लाहौर में स्मॉग अरूज पर है। भारतीय फ़ज़ाई आलूदगी के असरात
لاہور پر آ رہے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر عظمی بخاری کا کہنا تھا کہ بھارت فضائی آلودگی کو اس طرح کنٹرول نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے، ہم فضاؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مریم نواز جلد بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھیں گی۔ طلباء کو چھٹیاں دینے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ گزشتہ روز بلوچستان میں اسکول پر ہونے والی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے عظمی بخاری نے کہا کہ بزدلانہ کارروائیوں کی سختی سے مذمت کرتی ہوں، دہشت گردوں کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جلد مینورٹی کارڈ بھی متعارف کروائیں گی۔ پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں کی ہمیشہ لاشوں کی تیاری رہتی ہے اور سرکاری ملازمین ان کے جلسے جلوسوں میں شامل تھے۔ کل عدالتوں نے ان لوگوں کو رہا کر دیا۔ یہ لوگ پشاور سے پاکستان کی تباہی کے لیے نکلے تھے۔ ڈی چوک احتجاج کے دوران سی ایم کے پی ہاؤس اسلام آباد سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا انتہائی قیمتی سامان غائب ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈی چوک احتجاج کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی کا سامان کے پی ہاؤس اسلام آباد سے غائب ہوا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے 2 آئی فون 15 پرو میکس غائب ہوئے اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا پرس اور اس کے علاوہ دستاویزات، لائسنس یافتہ اسلحہ بھی غائب ہونے والے سامان میں شامل ہے۔ ذرائع سی ایم آفس ہاؤس کے مطابق موبائل گم ہونے سے علی امین گنڈاپور کے اہم نمبرز بھی چلے گئے جس سے وزیر اعلیٰ پریشان ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے میٹنگ میں اراکین اسمبلی سے پریشانی کا اظہار بھی کیا اور اہم فون نمبرز مانگ لیے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کا سامان فوری واپس کیا جائے۔ سامان کے پی ہاؤس اسلام آباد سے غیر قانونی طور پر غائب کیا گیا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی ہمالیہ سے اونچی ہے۔ چین نے کشمیریوں کو وائٹ پیپر پروائز دیا اور اس کے علاوہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشال ملک نے کہا ہے کہ سپر پاور اللہ کی ذات ہے، گلوبل پاور چائنا ہے۔ آج ہمارے لیے اس ایونٹ میں شرکت قابل فخر ہے اور انہوں نے کہا کہ تقریب کا بہت شاندار اہتمام کیا گیا۔ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری ہے۔ مشال ملک نے کہا کہ کشمیری عوام بھی چین سے بہت محبت کرتی ہے اور آج کشمیر، فلسطین، یوکرائن میں ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ کشمیر کی آزادی کی ایک طویل جنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا ہمارے ملک میں امن قائم کرنے میں اہم کردار ہے۔ بے شک پاکستانیوں کے دل چین کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کشمیر کی عوام کے بھی چین کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں۔ وادی سمانی میں شادی بیاہ کی تقریبات میں غیر شرعی رسومات کے خلاف عملی اقدامات۔ تحریک منہاج القرآن سب ڈویژن سمانی کے سابق صدر ملک عبدالغفور اعوان نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے موقع پر محفل میلاد اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا۔ مزید تفصیلات بدرالسلام جعفری کی اس رپورٹ میں۔ سمانے میں شادی بیاہ کی تقریبات میں غیر شرعی رسومات کے خلاف عملی اقدامات۔ سابق صدر تحریک منہاج القرآن سمانے عبدالغفور اعوان نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ محفل میں علماء کرام، نعت خواں، سیاسی اور سماجی شخصیات، خواتین سمیت کثیر تعداد میں عوام علاقہ شریک ہوئے۔ نعت خواں حضرات نے خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش کیے۔ محفل سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی ناظم دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل پروفیسر علامہ جمیل احمد زاہد نے کہا کہ ملک عبدالغفور نے اپنے بیٹے کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر محفل میلاد کا انعقاد کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ خوشیاں وہی ہیں جن خوشیوں کا سورج رب العزت اور اس کے محبوب کے ذکر کے ساتھ طلوع ہو۔ شادی خانہ آبادی کے مروجہ سسٹم نے غریب اور متوسط طبقے کے بچیوں کی شادیوں میں بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ شادی بیاہ میں بے جا اخراجات اور فضول رسم و رواج کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس موقع پر علماء کرام نے جموں کشمیر ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دین اسلام کے اصولوں کے مطابق شادی بیاہ کی تقریبات کرنی چاہیے۔ شادی کے موقع پر جو رسم و رواج ہیں وہ رسم و رواج جو ہمارے اسلامی ثقافت میں ایگزسٹ نہیں کرتے، جن کا تعلق اسلامی کلچر کے ساتھ اور ثقافت کے ساتھ نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج محترم ملک عبدالغفور صاحب نے سمانی اور پوری آزاد کشمیر بھر کے لوگوں کو ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے کہ شادیاں اس طرح بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر شادیوں کا آغاز ایک مثبت رویے سے ہو اور ان رسومات سے جن کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے ان سے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر محبت، باہمی رواداری جہاں وہ پروان چڑھتی ہے تو وہاں ان رسومات کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے جن سے بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں۔ کہ لوگ اپنی شادیوں کے جو پرانا کلچر ہے، جو ہمارا
جو رسم و رواج ہے، جو ہندوانہ رسم و رواج ہیں، اس سے نکل کر ہم یہ اس کلچر میں آ چکے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ دیکھیں گے پیر صاحب کہ آئندہ انشاءاللہ العزیز جو ہماری شادیاں ہوں گی، ان شادیوں میں آپ کو یہ ٹرینڈ نظر آئے گا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر، اہل بیت اطہار کا ذکر خیر آپ کو نظر آئے گا، جس طرح کہ آج آپ نے یہاں پہ منظر دیکھا۔ علماء کرام کا مزید کہنا تھا کہ دین اسلام میں نکاح اور ولیمہ کے علاوہ دیگر تمام رسومات غیر شرعی ہیں۔ ملک عبدالغفور کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے بیٹے کی شادی پر دینی محفل کا انعقاد کیا۔ بدر اسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سمانی، جموں کشمیر۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر بھمبر اور اسسٹنٹ کمشنر سمانی کی خصوصی ہدایات پر نائب تحصیلدار سمانی نذیر احمد کا فیلڈ سٹاف کے ہمراہ سیاحتی مقام جنڈی چونترا بازار کا اچانک دورہ، بھاری مقدار میں زائد المیعاد اشیاء ضبط کی۔ تحصیلدار سمانی نے بازار میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں، کوالٹی، ہوٹلز، بیکریز میں صفائی ستھرائی کی پڑتال کی۔ دوران جانچ پڑتال متعدد دکانوں سے مضر صحت اشیاء، خوردونوش، کولڈ ڈرنکس، زائد المیعاد اشیاء ضبط کرتے ہوئے دکانداروں کو بھاری جرمانے اور سخت وارننگ جاری کی۔ اس موقع پر انتظامیہ سب ڈویژن سمانی کا کہنا تھا کہ تمام دکاندار، ہول سیلرز، ہوٹل مالکان، بیکرز اپنا قبلہ درست رکھتے ہوئے اشیاء خوردونوش کے معیار کو برقرار رکھیں، جاری ریٹ لسٹ سے ہٹ کر اشیاء خوردونوش کو فروخت نہ کریں، خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسرائیل کی شمالی غزہ میں بمباری کے نتیجے میں 50 بچوں سمیت 84 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ کے سرکاری حکام نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے آج شمالی غزہ میں 2 فضائی حملے کیے جن میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے نتیجوں میں 50 بچوں سمیت 84 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں بیت الحیا میں بھی بمباری کی جس میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اسرائیلی فوج نے جبالیہ کیمپ پر بھی حملہ کیا۔ اور ادھر لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کی جانب راکٹ فائر کیے جہاں اسرائیلی بستیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایک بیان میں وعدہ کیا ہے کہ ایران اسرائیلی حملے کے جواب میں صہیونی ریاست اور اس کے اتحادی امریکہ کو ہر صورت جواب دے گا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں سعودی وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام ریاض سیزن 2024 ہم آہنگی کے سلوگن کے ساتھ تیسرے روز بھی پاکستانی ثقافت کی تفریحی سرگرمیاں اپنے عروج پر رہیں، جس میں معروف گلوکار عاصم اظہر نے اپنی گلوکاری کے جوہر دکھائے۔ اس موقع پر عاصم اظہر کا کہنا تھا کہ ریاض میں پاکستان سمیت دیگر ممالک کی کمیونٹی کی اتنی بڑی تعداد کے سامنے پرفارمنس دیکھا کر خوشی ہوئی، اپنی پرفارمنس کے حوالے سے بہت پرجوش ہوں اور آرٹ، موسیقی اور ثقافت کمیونٹیز کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ عاصم اظہر نے مزید کہا کہ ایسے پروگرام پاکستان کے وقار کو اجاگر کرنے کے لیے انتہائی اہم ہیں، جو دیار غیر میں بسنے والے تارکین وطن کی تفریح کا اہم ذریعہ ہے۔ اور فیسٹیول میں پاکستانی پینٹنگز اور دیگر ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے اور جس کو حاضرین نے بے حد پسند کیا۔ ریاض سیزن فیسٹیول میں حاضرین نے سعودی قیادت سمیت وزارت اطلاعات اور ریاض سیزن کی انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔